تسليما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا حدیث کا سلسلہ پھر سے شروع ہو رہا ہے. میں بہت خوش ہوں. اس کی خوشی شاید آپ میری آواز سے محسوس کر سکتے ہیں. حدیث پڑھنا پڑھانا یہ بہت بڑا کام ہے، اور اگر یوں کہا جائے وجہ تخلیق کائنات ہے تو غلط نہیں ہوگا، کہ حضور علیہ السلام کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے، اور آپ کا ذکر، آپ کے اقوال افعال، آپ کا تعلق، آپ کی یادیں، آپ کی باتیں، یہ تو قسمت والوں کو حصہ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ہمیں ہمت دے دی اتنی کہ ہم جس بھی طرح سے میرے رب نے دل کو موڑا کہ اتنا ٹائم فضول چیزوں میں ہم لگا دیتے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ حدیث کو اگر ہم دے دیں تو یہ مصروفیت تو بہت بڑی نعمت ہوگی. پھر ہم جن چیزوں کو مصروفیت کہہ رہے ہوتے ہیں وہ مصروفیت نہیں، فضولیت ہوتی ہے بعض اوقات. جتنا انسان دینی کاموں میں مشغول رہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی لغویات سے بچ جاتا ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچ جاتا ہے. ٹائم ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کی طرف دیکھنے کا. اچھا جی، ہماری حدیث کی کلاس چل رہی تھی. حدیث شروع کرنے سے پہلے کچھ ابتدائی مباحث ہوتے ہیں جو کہ میں الحمدللہ پہلے کرا چکی تھی. ابتدائی مباحث کسی حد تک کور کرائے تھے اور کتاب کا تعارف بھی کرایا تھا، لیکن کیونکہ اب ایک لمبے گیپ کے بعد ہم دوبارہ سے شروع کریں گے تو کچھ چیزیں ابتدا میں ریوائز ہونا بہت ضروری ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم نے باب الصبر تک کی کچھ حدیثیں ہم نے پڑھ لی تھیں. اچھا، ویسے تو حدیث کی کوئی کتاب شروع کرنے سے پہلے تقریباً 8 یا اس سے زیادہ کچھ مباحث ہوتے ہیں جو کبھی اختصار کے ساتھ اور کبھی تفصیل کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں. لیکن ابھی ہمارا جو لیول ہے ہمارا بگنرز کا لیول ہے، ٹھیک ہے. اور تو بگنرز کے لیول میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں علمی اصطلاحات نہیں پڑھیں گے. ابھی ہمارا جو پڑھنے کا انداز ہوگا ہم اس میں سے صرف درسی اور اصلاحی نکات لیں گے. ابھی ہمارا جو لیول ہے یا ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا پرسنل امپروومنٹ کے اوپر، پرسنل اسپریچول ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور احادیث کے اندر جو نکات ہیں، اصلاحی نکات، ہم صرف ان کو پڑھیں گے. اس سے پہلے جب میں پڑھا رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں عربی بھی پڑھا رہی تھی. عربی پڑھ کے تو پھر ہم ترجمہ بھی اس کا کرتے تھے. لیکن ابھی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ شوال سے انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری نئی کلاسز سٹارٹ کرنے کا ارادہ ہے، جس کے اندر تجوید اور عربی گرامر اور قرآنی عربی وغیرہ کے مختلف جو مطلب ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں، پہلے وہ کروائی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر حدیث کی عربی وغیرہ لغات وغیرہ کرنے کا نمبر آتا ہے. تو ابھی اگر میں عربی پڑھوں گی بھی اور اس کی لغات وغیرہ کراؤں گی بھی تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ لغات کیا ہوتے ہیں، لغات کیسے حل کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس لیے نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہم بہت ایزی سے شیڈیول کے ساتھ، جیسے 10 منٹ کا کلپ تجوید کا ہو گیا، 10 منٹ کا عربی کا ہو گیا، 10 منٹ کا صرف و نحو کا ہو گیا، تو ایک ہی گروپ کے اندر ہم یہ ساری جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو کرانے کی کوشش کریں گے تاکہ سب ایزیلی یہ بنیادی چیزیں ضرور کر لیں. قرآن پاک کو درست کرنے، درست سمجھنے کے لیے، حدیث کو درست سمجھنے کے لیے عربی گرامر اور یہ بیسکس ضروری ہیں. تو ابھی میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم فی الحال عربی کو نہیں پڑھیں گے، ہم صرف اردو پڑھیں گے. اور
اردو پڑھ کے اس کے جو نکات ہیں وہ ہم لیتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، حدیث پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث پڑھنے پڑھانے والے کون لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے لیے کیا ثواب اور کیا فضیلت آئی ہے۔ تو ایک حدیث جو بہت مشہور حدیث ہے، جو یاد بھی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ جو بندے حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو نبی علیہ السلام کی طرف سے خصوصی دعا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اس بندے کو کہ جس تک میری کوئی بات پہنچی پھر اس نے اسے یاد کیا اور آگے پہنچایا۔ اس لیے آپ سب نے مجھ سمیت حدیث اس نیت سے پڑھنی ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، لیول 2 پہ جا کے اس کو یاد کرنا ہے، لیول 3 پہ جا کے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اگر یہ تینوں نیتیں کر کے ہم پڑھیں گے تو ہمیں ثواب کامل ملے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے آگے بھی اس کو پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت پہ چلائے، ہدایت پہ رکھے۔ ہم نے اللہ سے اخلاص مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اخلاص یہ ایسی خوبی ہے، ایسی صفت ہے کہ یہ دن بدن جو ہے نا کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اگر ارد گرد بھی دیکھیں، اکیڈمیز میں دیکھیں یا دینی کوششوں میں دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب ہی ایسے ہیں، لیکن یہ دولت، اخلاص کی دولت ایسی ہے کہ یہ ایک نور ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بجھنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے اندر۔ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور آف اینڈ آن اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہنا ہے کہ حدیث پڑھنے پڑھانے سے ہمارا مقصد، ہمارا فوکس کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، آپ علیہ السلام ہم سے خوش ہوں، ہمیں نبی علیہ السلام کی باتیں پتہ چلیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کے اقوال کیا ہیں، افعال کیا ہیں، آپ کی زندگی کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، کون سی حدیثیں صحیح ہیں، کون سی حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ پھر جا کے ہم آپ کو کچھ حدیث کے اصطلاحات بھی پڑھائیں گے۔ کچھ تو میں نے پڑھائی تھیں فقہ کی کلاس میں، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، جب ہماری لائیو کلاس ہوتی تھی اس میں ہم نے صحیح حدیث اور حسن حدیث وغیرہ کی ڈیفینیشنز کروائی تھیں۔ لیکن نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ ہر چیز آپ لوگوں کی پلان ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں اگر کوئی رائے یا کوئی مشورہ آپ کے ذہن میں ہو، کوئی خاص سبجیکٹ آپ پڑھنا چاہتے ہوں، لائیو کلاسز یا اور کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہو جس کی آپ لوگ ضرورت محسوس کرتے ہوں، تو آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے۔ تو تھوڑی سی بات ہو گئی حدیث کی فضیلت کے اوپر۔ اب ہم آتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ ہم کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ تو کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین۔ ریاض کہتے ہیں جنت کو، باغ کو، صالحین نیک بندے، یعنی نیک لوگوں کی جنت۔ تو بیسکلی اس کتاب کے اندر صاحب کتاب نے وہ احادیث جمع کی ہیں جن کے جو موضوعات ہیں زیادہ تر اصلاحی ہیں، فقہی نہیں ہیں، اصلاحی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت میں جانے کے لیے بار بار قرآن میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہاں بھی صالحات کا لفظ آیا ہے۔ تو ریلیونس کے طور پر وہ جو صالحات جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے شرط رکھی ہے، تو ان کو سیکھا جائے، ان اعمال کو سیکھا جائے، ان کیفیات کو سیکھا جائے، ان حالات کو پیدا کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صاحب کتاب کا تعارف بھی ہم کر چکے تھے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے۔ کتاب کو لکھنے والے، کتاب کی شروحات لکھنے والے، کتاب کو چھاپنے والے ادارے، سب کے مرحومین کو ایصال فرما دیجئے، دعا فرما دیجئے، اس سے علم کی برکات میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ کتاب کی ترتیب کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے
یہ اتنا قیمتی انداز ہے نا، اتنا قیمتی انداز ہے کہ پڑھ کے نا انسان کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ چلے گئے. وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ علم والے، نور والے، اخلاص والے چلے جائیں گے اور آخر زمانے میں ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے کچرا، جیسے کچرے جیسے لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو آج کل آپ دیکھیں ہر طرف ناچ گانا، گیمز، یہ وہ گندگی، برائی یہی پھیلی ہوئی ہے. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے قرآن اور حدیث کے اندر ایسی غوطہ زنی کی ہے؟ حدیث کے مطابق آیت لانا یہ اتنا کمال کا ذوق ہے. اور شاید میں نے پہلے بھی کبھی یہ بات شیئر کی ہو کہ میں جس وقت تفسیر پڑھی تھی، میرے جو استاد محترم ہیں ان کا، اور ان سے پھر مجھے یہ ذوق ملا. وہ اس چیز کو بہت پسند کرتے تھے اور مجھے بھی اس وقت زمانہ طالب علمی میں بہت یہ شوق ہوتا تھا کہ ہم نا موقع محل کی آیت لاتے تھے اور ہم آیت کے اندر باتیں کرتے تھے. آیت سے کیسے باتیں ہوتی ہیں؟ جی آیت سے باتیں ہوتی ہیں. تو جیسے استاد جی نے کوئی آیت کی تو میں نے جواب میں آیت دینی ہوتی تھی، آیت سے ان کی بات کا جواب دینا ہوتا تھا. تو یہ ذوق ہمارے بزرگوں میں رہا کہ حدیث، ہم جانتے ہیں حدیث قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی تفسیر ہے. تو ہر حدیث سے ریلیونس رکھتی ہوئی آیت موجود ہوتی ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں کہ جو باب وہ باندھتے ہیں، جو باب وہ باندھنا چاہتے ہیں، جو ٹاپک وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ٹاپک کی ساری حدیثیں وہ ایک جگہ جب جمع کرتے ہیں نا تو اس سے ریلیونس رکھنے والی جو آیتیں قرآن میں ہوتی ہیں وہ بھی وہ لاتے ہیں. پہلے وہ آیتیں لاتے ہیں جو اسی ٹاپک کی آیتیں ہوتی ہیں، پھر وہ اس کے بعد حدیثیں لاتے ہیں. اور یہ بہت کمال کی چیز ہے. یہ جو ہمارے بزرگ محدثین گزرے ہیں، کیا کمال کے لوگ تھے. اور میں کبھی کبھی جتنا پڑھتی ہوں تو میں اتنا مجھے افسوس، یہ دکھ میں ڈوب جاتی ہوں. کیونکہ جب آپ کو علم کا شوق ہوتا ہے تو آپ کو علماء کا شوق ہوتا ہے، آپ کو علماء سے محبت ہوتی ہے. آپ کا دل کرتا ہے کاش ہم بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھتے، ہم بھی ان کی یہ علمی باتیں سنتے. کیسے لوگ تھے وہ. تو آج کل تو اگر آپ دیکھیں تو ڈھونڈنے سے شاید کوئی ایک بندہ آپ کو مل جائے، ایک آدھ بندہ، نہیں تو بڑا مشکل ہے. تو بہرحال ہمارے پاس ان کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، ہم ان کی کتابوں کو پڑھنے والے بنے. ہماری باجی ایک بات کہا کرتی تھیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہے نا، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ہم وہ پڑھ بھی نہیں سکتے اپنی زندگی کے اندر. ہم اگر کہیں نا کہ ہم وہ ساری کتابیں ایٹ لیسٹ پڑھ لیں، ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی تھی ان کے کام کے اندر اور ان کے وقت کے اندر کہ ایک بہت بڑی کتاب تھی، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، جو ہمارے لیے پڑھنا اور کور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. وہ اس کتاب کے مؤلف نے ساری کتاب 40 دن کے اندر لکھی تھی، اور وہ بھی حج کے سفر میں، یعنی حالت سفر میں، اور وہ بھی حج کا سفر. کتنا مشکل سفر ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے اتنی بڑی دین کی کتاب لکھی. اور آج ہمارے پاس اتنی آسائشیں ہیں، آپ دیکھیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جو ہے نا کمفرٹیبل زندگی گزار رہے ہیں، لیکن توفیق کتنی کم ہے. یہی چیزیں ہمیں نماز سے روکتی ہیں، قرآن سے روکتی ہیں، محنت سے، دین کی محنت سے روکتی ہیں، اور دین کے لیے کچھ کرنے کے جذبے سے روکتی ہیں. ہم عیش پرست ہو گئے نا، ہمیں بس عیاشی چاہیے، آرام چاہیے. بہرحال یہ کتاب کا تھوڑا سا جو ہے نا تعارف میں نے اپنے لفظوں میں خلاصتاً کر دیا ہے. ہم سب سے پہلے باب الاخلاص پڑھ چکے تھے، صحیح ہو گیا. باب التوبہ ہم پڑھ چکے تھے. میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ کاش اگر میرے پاس اس کی ریکارڈنگز ہوں تو میں ایک بار دوبارہ ساری گروپس میں بھیج دوں، تاکہ جو لوگ نئے آئے ہیں یا جس کے پاس ٹائم ہو، مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض لوگ ہمارے کلپس 2-3 بار بھی سنتے ہیں، تو جن کے پاس ٹائم ہو وہ لوگ سن لیں. پھر اس کے بعد ہم باب الصبر پہ تھے، اور آج ہم باب الصبر سے انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح